اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 دسمبر ہے 2025۔ کل سے 31 دسمبر تک ہم ایک 21 دن کا چیلنج شروع کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ موسٹ آف us آر اسٹرگلنگ ٹو فارم اے روٹین ان آور لائف۔ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی عادتیں ہیں جن سے ہم پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ۔ کبھی کبھی ہم قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کہاں سے شروع کرنا ہے اسی باری میں، اسی سوچ میں بہت بار چھوٹ جاتے ہیں۔ ہم سب تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، ہم سب سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی روٹین نہیں بن پاتی۔ مہینے کے کچھ دن ہوتے ہیں جب ہم ہو سکتا ہے بہت زیادہ ٹائم قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اور پھر ہفتوں ایسے گزر جاتے ہیں جب ہم بالکل یاد نہیں کر رہے۔ تو جیسے انسان بڑا گول دیکھ کے یا بڑا پتہ ہو کہ بہت ہی 100 میٹر بھاگنا ہے تو انسان تھک جاتا ہے سوچ کے ہی، یہ گیو اپ کر دیتا ہے۔ ویسے ہی جیسے ایک ایک میٹر اگر ہمارا ٹارگٹ ہوگا تو ہم انشاءاللہ کر پائیں گے۔ اسی لیے وی آر اسٹارٹنگ ود ویری ویری لٹل، صرف 21 دن سے۔ اب اس 21 دن کے لیے ایک گوگل فارم ہے جو آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک ورڈ ڈاکیومنٹ ہے جس میں ہر وہ ایکٹیویٹی جو ہم کر رہے ہیں اس کا قرآنک ریفرنس کیا ہے، ہم وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ ریزن اپنے آپ کو دینا بڑا ضروری ہے۔ کیونکہ آن اے بیسک لیول ہم سب کو پتہ ہے کہ سونے کی ایک روٹین ہونی چاہیے، سونے کا کون سا وقت ہے اور اٹھنے کا کون سا وقت ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہیلدی کھانا کھانا ہے اور انہیلدی کھانا نہیں کھانا، ہمیں پتہ ہے ایکسپلورنگ لرننگ از امپورٹنٹ۔ لیکن جب وہ پتہ ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے اور صرف ایک وجہ ہوگی ہمارے پاس وقت پہ سونے اور اٹھنے کی، قرآن سیکھنے کی، تسبیح کرنے کی، علم سیکھنے کی، کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، اب اس کے علاوہ کوئی اور ریزن ادھر ادھر کی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ جب ہم اپنے آپ کو ریزنز دینا شروع کرتے ہیں نا اپنے آپ کے لیے بھی، وی آر نیور ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ ان لائف جب تک اس کا موٹیو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے۔ کرتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے پھر گیو اپ کر دیتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، وہی قصہ ہے سارا کہ کمزور کی طلب ہمیں کمزور بنا دیتی ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ عبادت کا حصہ ہے جب ہم بیٹھ کے کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ رہے ہیں، عبادت کا حصہ ہے جب ہم تسبیح کر رہے ہیں، عبادت ہے جب ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اور اس سے ہو سکتا ہے صرف نوٹس بنا رہے ہیں بیٹھ کے، اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں، تو پھر ہوپ فلی انشاءاللہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اب اس 21 ڈیز چیلنج میں ہم کرنے کیا والے ہیں، 7 ایکٹیویٹیز ہیں ان ٹوٹل۔ obviously I have described the timing and stuff according to me۔ اب آپ کو اس کو اپنے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے۔ فارم میں آپ کے پاس پورے لانگ پیراگراف کی جگہ ہے which is not for me، میرے لیے اپنے لیے کہ میں ایڈ کروں ہر ایک دن کہ آج چیلنج کا 5واں دن ہے اور آج میں اتنے بجے سوئی، اتنے بجے اٹھی، قرآن پاک یہ پڑھا، یہ نہیں پڑھ پائے، جو بھی ہے۔ اگر ایکسپلورنگ کا ٹائم یہاں 20 منٹس ہے تو what suits you، آپ کو صرف 5 منٹ کے لیے آج کے دن موقع مل رہا ہے، کسی دن مہمان آئے تھے، ہر دن ایک جیسا نہیں ہے ہم میں سے کسی کی بھی زندگی میں۔ جب ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے کام، اب ناؤ آئی ہیو ٹو کنٹینیو ڈوئنگ اٹ، تو پھر چھوٹا بھی انف ہے، تھوڑا سا ٹارگٹ بھی انف ہے۔ 5 منٹ کے لیے بھی قرآن سیکھ لیا اس دن، تو وہ آہستہ 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 انشاءاللہ ہیبٹ بلڈ ہوتی جائے گی۔ اب اس میں ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ دا فرسٹ وی بگن ود سلیپ اٹ سیلف، ہیونگ اے پراپر سلیپ شیڈیول، وچ وی آل نو اباؤٹ۔ سب کانشیسلی ہماری باڈی کی ایک پراپر کلاک ہے سلیپ کی، جس کو ہم بہت بری طرح ڈسرپٹ کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اوور سلیپنگ کی عادت ہی ہو گئی ہے، اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بھلے ہم 14 گھنٹے سونے کے بعد ہمارے سر میں درد ہو رہا ہو، بٹ وی ڈونٹ اسٹاپ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیں گے کہ سونا کب ہے اور جاگنا کب ہے، تو انشاءاللہ بندگی وہی بندگی کا اظہار جو ہم نماز میں کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ویسے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یا اللہ آپ کا حکم ہے اب سونا ہوگا، یا اللہ آپ کا حکم ہے اٹھنے کا، تو اب میں اپنا گرم بستر چھوڑ کے اٹھ گیا ہوں۔ صبح سورج سے لیٹ نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان، سورج نکلے گا اور ہمارے کام کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 47 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، He is the one who made for you۔ کیا بنایا ہے وہ بعد میں۔ اللہ تعالیٰ is breaking the rule of grammar، مفعول پہلے آنا چاہیے، متعلق بالفعل بعد میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گرامر کا رول بریک کر رہے ہیں کہ کس کے لیے بنایا، وہ زیادہ اہم ہے یہاں پہ۔ وہی ہے جس نے بنایا لکم، تمہارے لیے۔ اسپیشلی یا اونلی کا میننگ ایڈ ہوتا ہے یہاں پہ گرامیٹیکلی، جب آپ متعلق بالفعل کو پہلے لے کے آتے ہیں، مقدم کر دیتے ہیں اس کو، تو خاص طور پہ تمہارے لیے بنایا۔ کیا بنایا یا اللہ؟ اللیل لباسن، رات کو اوڑھنا۔ رات ایک چادر کی طرح چھا جاتی ہے پورے زمین پہ،
ہر کیا مقصد ہے رات کا؟ ون نوم سباتن، اور نیند آرام کے لیے، ریسٹ کے لیے، پیس. اب now we have to ask ourselves what are we doing in our nights. رات کے وقت سے پناہ مانگی گئی ہے. زیادہ تر کرائمز رات کو ہو رہے ہوتے ہیں. if you are texting somebody at night, chances are کہ اب آپ وہ ساری باتیں کر دیں گے جو آپ دن کے 2 بجے کبھی کسی کو نہ بتاتے، کیونکہ آپ ولنریبل ہیں، کیونکہ آپ ایک عجیب ایک الگ سائیکولوجیکل اسٹیٹ میں ہیں. اب آپ وہ کمٹمنٹس کر دیں گے جو آپ ایک عام دن کی روشنی میں کبھی بھی نہیں کریں گے. اب آن لائن اپنی ڈیوائسز کے سامنے وہ سارے گناہ ہو سکتے ہیں جو دن کی روشنی میں کسی دوسرے انسان کے سامنے ہم کرنے کا گمان بھی نہیں کر سکتے. چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہے کہ آپ سو نہیں رہے اور آپ یوزلیس کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں، یا کچھ انفارمیشن بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ بڑا خوبصورت لیکچر سن رہے ہیں 3 گھنٹے کا، وہ وقت نہیں ہے سننے کا. ہم بھی primarily it's for me and I thought let's share it with everybody else because we are all struggling. ہمیں سے کچھ لوگ ہوں گے who might thought کہ کیا بچکانا چاہیے تھا، I can do better, please do it. This is for people who are struggling in life، جن کے جو لائف میں ایک بیلنس بنا کے نہیں چل پاتے، جو تھوڑی سی آندھی آتی ہے، ہلکا سا زلزلہ آتا ہے، ہلکی سی زمین ہلتی ہے پاؤں کے نیچے سے، اور پوری روٹین اور پورا مقصد، پورا مومنٹم گر جاتا ہے، پھر واپس کھڑے ہونے میں مہینوں لگ جاتے ہیں. گن کے یاد کریں کتنی بار واپس کھڑے ہوئے ہیں آپ. And that's your strength. بہت ٹائم لگتا ہے واپس کھڑے ہونے، بہت. حوصلہ ٹوٹ گیا ہوتا ہے، امید ٹوٹ گئی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے پھر فیلئر کی طرف جا رہے ہیں. اوکے، پھر امید کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کو کتنے پیارے ہوتے ہوں گے. رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، آرام کے لیے بنائی ہے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن بنایا ہے. ریزریکشن کا ورڈ جو قیامت کے دن کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کے لیے، وہی لفظ ہے صبح کے لیے. بیکاز وی نو پارشلی ہماری روح جو ہے وہ نکال لی جاتی ہے باڈی سے رات کو سونے کے وقت. صبح ہو گئی ہے، اب اٹھ کھڑے ہوں گے ہم. سن رائز سے 90 منٹس پہلے تک فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ہمیں سے بہت سے لوگ، اچھی بات ہے، پہلے 12 بجے تک سوتے تھے تو آپ فجر میں اٹھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. Now we have to build a habit کہ ہم فجر اسٹارٹ آف دا آر ڈے اس ٹائم پہ وہ کریں. فجر میں اٹھنے کے بعد فجر پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، تسبیح کر کے، جس میں آپ کو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے. چاہے وہ کتاب پڑھنا ہے، چاہے وہ اپنے لیے چائے بنانا ہے، چاہے وہ بس باہر واک کرنا ہے، چاہے کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن بس آسمان کے نیچے بیٹھ جائیں، آسمان والے سے باتیں کریں، آسمان کو دیکھ کے. اینی تھنگ. ایک وقت تھا when I would wake up early اور مجھے پریشر ہوتا تھا کہ اب تو ایکسٹریملی پروڈکٹیو ہونا بڑا ضروری ہے، آپ اٹھ جو گئے ہیں. جب میں کوئی ولاگ دیکھ رہی تھی، وہی جو مارننگ روٹینز کے آتے ہیں، 4 AM روٹین کا ولاگ ہے کسی کا، تہجد کا، اور انہوں نے 2 گھنٹے میں کوئی تہجد پڑھی ہے اور 20 منٹ کے لیے قرآن پاک پڑھا ہے، اور 1.5 گھنٹہ وہ سلو باقی کام کر رہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دیٹس دا ٹارگیٹ. کیونکہ جب آپ بہت اسپیڈ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو بہت بری طرح گرتے ہیں. فور می آئی ہیو ریٹن ان دا گوگل فارم جو ہے رات کو 11 بجے سے صبح 5 بجے تک، بیکاز دیٹس دا ٹائم دیٹ سوٹس می، دیٹس دا ٹائم دیٹ میں فارغ ہوں اور کوئی کام نہیں ہے، کلاسز نہیں، کسی طرح کی پڑھائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آپ کو ہو سکتا ہے 10 بجے 9 بجے آپ آلریڈی سو رہے ہیں، تو اسٹک ٹو دیٹ. وہ جو ہمارا بھرم اور مت ہے 8 گھنٹے سونے کا، اس کی بایولوجیکل کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. 4 گھنٹے باڈی کو چاہیے، کیونکہ دماغ سے ایک کیمیکل ریلیز ہو رہا ہوتا ہے جو دل کی وینز کو صاف کر رہا ہوتا ہے، دل کے شریانے صاف کر رہا ہوتا ہے. تو 4 گھنٹے چاہیے وہ صفائی کے لیے. 4 گھنٹے کی نیند ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ 8 گھنٹے کی نیند کبھی ثابت نہیں کر پائیں گے. and we have to follow him. شروع میں ہو سکتا ہے دن میں زیادہ نیپس لگ رہے ہیں، آدھے گھنٹے کے، 5 منٹ کے. آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی. اگلے دن کی تیاری ہمیشہ پچھلی رات سے شروع ہوتی ہے. ہم مائنڈ سیٹ بنا کے سوچتے ہیں کہ اچھا اتنے بجے اٹھنا ہے، پھر الارم کلاک کی ضرورت نہیں پڑتی. وی آل نو دیٹ. جس دن ہم پکا ہمیں پتا ہو اس دن الارم سے 5 منٹ پہلے آنکھ کھل جاتی ہے. کبھی کبھی ہم 10 الارم لگا کے بھی اندر سے انشور ہوتے ہیں اور پھر نہیں اٹھ پاتے. نیت میں ظاہر ہے کھوٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہم اب کم از کم 21 دن کے لیے ایک پراپر عادت بنا پائیں. ویکینڈز اس کے لیے کوئی ایکسیپشن نہ ہو کہ ویکینڈ پہ لیٹ اٹھیں گے،
یا ویکینڈ پہ فجر کے بعد پھر سے سو جائیں گے. منتھلی سائیکلز ایکسیپشن نہ ہوں. اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر طبیعت ٹھیک ہے تو پھر اٹھنا ہے بھائی 5 بجے، دن شروع ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہی ٹائم ہے جو آپ کو اگلے پورے مہینے کا سائیکل بریک کرے گا. روٹین اور ڈسپلن پوری طرح دنیا زندگی سے چلا جاتا ہے. رات سونے کے لیے اور دن جاگ اٹھنے کے لیے. نشورا لیو یور بیڈ اینڈ اسٹارٹ ورکنگ. دیٹس واٹ اللہ تعالیٰ از سیئنگ ٹو می اینڈ ٹو ایوری ون آف اس. وہ سب لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں، جو جینا چاہتے ہیں زندگی اچھے طریقے سے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن؟ اللہ 70 سال کی 60 سال کی زندگی لے کر گئے تھے اور 50 سال سونے میں گزار دیے ہیں یا ضائع کر دیے ہیں. اللہ سے کانسٹنٹلی دعا مانگنی ہوگی کہ اللہ زندگی اور وقت ضائع ہونے سے بچا لیں، کہ اللہ ہم سے کام لے لیں، ہمیں قیامت والے دن شرمندہ ہونے سے بچا لیں. جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کسی وہ جو تھے نا انسانی فلاح کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. I was listening to an interview when she said میری امی نے مجھے سکھایا تھا کہ بیٹا اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ مجھ سے اپنی مخلوق کی خدمت کا کام دے دیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہی لیا. ساحل ندیم صاحب کل ماریا بی کا انٹرویو کر رہے تھے، یا دونوں بیٹھ کے بات کر رہے تھے. ماریا بھی ایکسپلین کہ میں بچپن سے دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھ سے اپنے دین کا کوئی کام لے لے. اینڈ ساحل ندیم صاحب سیڈ میرے ٹیچر نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ آپ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھ سے اپنے دین کا کوئی کام لے لیں، اور پھر مصیبتوں کا انتظار کیا کریں. دعائیں ہی ہیں جو ہمیں پہنچا دیتی ہیں اس سٹیج پہ جہاں ہم جانا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے آج سے 20 سال بعد، بس ہمیں تیاری پکڑنی ہے اور دعا کرتے جانا ہے. کبھی کبھی ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم وہ کام نہیں کر پا رہے جو باقی دنیا کر پا رہی ہے. ان کی اور آپ کی عمر میں بھی تو فرق ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے آپ سے ایک دن میں وہ کام لینا ہے جو کسی 20 سال کی ضرورت نہیں ہوگی اس کام کے لیے. کام کے لیے کمپیریزن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. میں اور آپ ایک ایک فرد پانی کا صرف ایک قطرہ ہے. وہ ایک قطرہ اکیلا بالکل کافی نہیں ہے. پزل کا ایک پیس ہے، ایک پیس سے پوری پزل کمپلیٹ نہیں ہوتی. ہر انسان جس بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، اور ہر انسان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ اسے کامیاب کر دیں اور ہمیں ہماری فیلڈ کا ماہر بنا دیں. اب سلیپ روٹین ہماری فکس ہو گئی ہے انشاءاللہ. ہوپ فلی امید یہی ہے کہ ہم اٹھ گئے ہیں فجر میں، اٹھ کے ہم نے اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کیا ہے، وعدے تجدید عہد کر لی ہے. ایک اور کام جو ہم نے ہر روز کرنا ہے انشاءاللہ وہ ہے قرآن پاک سے کنیکٹڈ رہنا. In other words, listen to Allah Ta'ala. What is He saying? Write the letters written by Allah Ta'ala. What did He wrote to you? 20 منٹ انشاءاللہ ہر روز. اب وہ 20 منٹ ہر ایک کے لیے ہر روز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی دن آپ صرف قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کسی دن آپ رجسٹر پین لے کر بیٹھ گئے ہیں، ایک آیا کے اوپر ہی کانٹمپلیشن چل رہی ہے اور سوچتے سوچتے اب کہاں چلے گئے لکھتے لکھتے اللہ کو خط کا جواب خط سے ہی دینا ہوتا ہے. کسی دن آپ ایکسپلینیشن سن رہے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں. کوئی اسلامک لیکچر سننا اور قرآن سننے میں، قرآن پاک سننے میں فرق ہے. When we are saying we'll spend time with قرآن پاک, that means we'll spend time with قرآن پاک. ہم نے سورہ مریم کی تفسیر سنی ہے کسی کی، ہم نے سورہ اسراء کی تفسیر سنی ہے کسی کی. ہم نے اے آئی ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے آج سورہ قرآن پہ ریسرچ کرنا شروع کر دیا. 20 منٹ میں صرف یہ دیکھ رہے ہیں give me all the ayahs that talk about that Allah loves. پھر اللہ تعالیٰ describes what does he love. اور وہ آپ کو 5 منٹ میں وہ دے دے گا جو پہلے گھنٹوں لگتے تھے کام کرنے میں. AI is very new in our life as well. ہمیں پتہ ہے کتنے گھنٹے لگتے تھے ایک پروجیکٹ تیار کرنے میں. آسان ہو گیا. تو وہ 20 منٹ آپ کیسے گزاریں گے وہ آپ کی مرضی ہے. فون پہ ٹائمر لگا کے یہ کبھی نہیں کرنا. شروع میں ہوتا ہے ہم اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور ہم 20 کا 40 ہو جاتا ہے، 20 کا 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے. آج آپ نے 1 گھنٹہ گزار لیا، مشکل ہے اگر آپ واپس آئیں گے. ساری انرجی آج لگ گئی، ابھی دل کر رہا ہے اور پڑھنے کا تبھی چھوڑنا ہے. 20 منٹ کا ٹائمر لگانا ہے فون پہ اینڈ دین اسٹارٹ اسٹڈینگ اٹ. جیسے ہی ٹائمر بند ہوا اوبویسلی جو بھی بات ہے وہ مکمل کر کے بس ہو گئی اس دن کے لیے. قرآن سننا، قرآن پڑھنا، قرآن پہ تدبر کرنا اللہ کا حکم ہے. کتاب انزلناہ الیک، ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پہ نازل کی ہے، مبارکن، بڑی برکتوں والی کتاب ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس کی آیات پہ تدبر کرو. ریفلیکٹ اپان اٹس سورسز، تھنک اباؤٹ دیم ڈیپلی. جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اپنے رب کی طرف دیکھا ہے، تو ہم کیوں جم نہیں جاتے اپنی جگہ پہ اور کیوں رونگٹے نہیں کھڑے جاتے؟ کیا سنا ہے میں نے ابھی کہ تم نے اپنے رب کی طرف دیکھا ہے جب وہ سائے
کو بڑھاتا اور گھٹاتا ہے، چاہے تو سائے ساکن کر دے۔ وہ ساری زندگی کی سوال نہیں ہے کسی انسان کے پاس سائے ساکن کیسے ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے فزکس اور میتھ میں جواب ملے گا اس کا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے اونٹنی کو کیسے بنایا، اونٹ کو کی تخلیق کیسے کی ہے؟ یہ والی آیا پڑھ کے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں ہم؟ ایک بار ہم راستے میں تھے اور کسی یونیورسٹی کی مسجد میں نماز پڑھنی پڑی مغرب کی، اور انہوں نے قاری صاحب نے یہ آیات ریسائٹ کیا، فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ڈونٹ دے لک ایٹ دی کیمل، کیسے تخلیق کی گئی ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کیسے اونچا کھڑا کیا گیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کیسے نصب کیے گئے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کیسے بچھائی گئی ہے۔ And I was just thinking and wishing if everybody standing in the prayer knew what was being said. کاش سب کے دل پہ اتر رہی ہوتی وہ آیات، کیونکہ باہر نکلتے ہی آپ کی پہلی نظر آسمان پہ جاتی ہے، پہلی نظر زمین پہ جاتی ہے، اور آپ شکر کر رہے ہوتے ہیں وہ دونوں چیزیں جو ہر وقت اویلیبل ہیں، and we are not looking back at them. لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، قرآن کا مقصد ہے اس پہ تدبر کرنا، عام انسانوں کی باتیں نہیں ہیں، اللہ کا حکم ہے، اس نے بتایا کیا کرنا ہے اس کے کلام کے ساتھ، اس کو لوگوں کی فوتگیوں پہ نہیں پڑھنا، گھر اس کو اس کے سائے میں بچیوں کو وداع نہیں کرنا، انہیں رخصت نہیں کرنا، ان کے دل میں ہونا چاہیے قرآن، قرآن کو رسموں کا حصہ نہ بنائیں۔ گھر کو دلہن آئی ہے، بیاہ کے کسی کو لائے ہیں اور اس قرآن کھول کے اس کے اندر آپ صدقہ رکھ، مقصد کیا ہے؟ وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ، یہ نہیں ہوگا بھلے لوگ کہیں کہ بھائی کیسے مسلمان ہو، اللہ کی کلام کا مذاق نہیں اڑنے دیں گے، وی کانٹ ڈو دیٹ۔ شادی ساری اللہ کے حکم کے بغیر خلاف ہوئی، کیسا مذاق ہے؟ ظاہر ہے کوئی مذاق کی نیت سے نہیں کر رہا، لیکن سوچنا تو پڑے گا، اللہ کا حکم ہے، سوچو تدبر کرو اس کی آیات پہ۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن سنا جا رہا ہو، سورہ اعراف آیا 204، اس والی ساری آیات کے ریفرنس آپ کو ورڈ ڈاکیومنٹ میں مل جائیں گے جو میں نے آپ سے کہا تھا ڈسکرپشن میں ہوگا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو خاموشی سے سنو، listen to it very carefully، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو قرآن پاک کی ریسیٹیشن سننا، اس کی ایکسپلینیشن سننا از اے کمانڈ فرام اللہ تعالیٰ۔ ہمیں سب کچھ نہیں پتا ہوگا، ہمیں کسی اور سے سیکھنا پڑے گا، اور پھر وہ سارے آئیڈیاز الگ الگ لوگوں سے کلیکٹ کر کے ویل بلڈ آر اون تھاٹ، اس کی بیسس پہ پھر ہم خود سے سوچنا شروع کریں گے، اچانک سے خود سے تدبر نہیں ہو سکے گا۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، تدبر، لسننگ اینڈ ریڈنگ، all three commands in the قرآن۔ میں نے پہلے کہا قرآن کے ساتھ 20 منٹ گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ کچھ ریلز اسکرول کر لی ہیں ہم نے جو قرآن کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ اسلامک اسکالرز یوزلی ان کی سینٹرل تھیم قرآن نہیں ہوتی، وہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، موسٹ آف دیم بات ضروری ہے وہ، لیکن جب ہم قرآن سیکھ رہے ہیں تو پھر ہم اس کا مطلب اسلامک لیکچر نہیں ہے، ان کی بات میں آیا ریفرنس کے طور پہ نہیں آئے گی، آپ ان اسکالرز کو سنیں گے جو آیا ڈسکرائب کریں اور ان کی ساری بات اس آیا کے گرد گھوم رہی ہے، لائک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، لائک فرحت ہاشمی صاحبہ، استاد نعمان علی خان صاحب، عمر سلیمان صاحب۔ جب آپ ان اسپیسیفکلی سورہ کے اوپر جاتے ہیں کہ اس سورہ کی ایکسپلینیشن چاہیے مجھے، and they'll give it to you۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے ہم نے ہر روز، جو ہم میں سے خاص طور پہ جو ینگر جنریشن ہے اسے لگتا ہے کہ شاید نہیں کرنا چاہیے، یا جو لوگ کر رہے ہیں وہ آرتھوڈاکس ہیں، یا ضرورت کیا ہے، جس تسبیح I said it a few days back، ہم سب گھر پہ بیٹھے رہتے کہ تسبیح نہ کرنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ تسبیح کرنے والے کیوں تسبیح کرتے ہیں۔ وہ جو آپ رینڈملی کسی دن تسبیح شروع کرتے ہیں اور پھر آپ کی زندگی جس طرح آسان ہونے لگتی ہے، آپ کی زندگی میں جو راستے کھلنے لگتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ دیواروں سے ٹکرا رہے تھے آپ کو دروازے دکھنے لگتے ہیں، چاہے وہ درود شریف کی تسبیح ہے، استغفار کی تسبیح ہے، اللہ کے
ظاہر ہے تسبیح، اب ہم تسبیح اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ریفر ہو گیا ہے کہ ایک پراپر مالا ہے اور آپ گن کے پڑھتے رہیں گے، ورنہ تسبیح کا اٹ سیلف میننگ ہے اللہ تعالیٰ کی گلوریفیکیشن، اللہ کی پرفیکشن کی ڈکلیریشن. کیا اللہ کا حکم ہے تسبیح کرنا؟ جی ہاں، دے آر پلینٹی آف آیات ان دا قرآن. آج میں نے ساری آیات کلیکٹ نہیں کی، آپ جا کے ڈھونڈ سکتے ہیں. فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تسبیح کرو اللہ کی صبح و شام. اور تسبیح انہیں تھکاتی نہیں ہے، وہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت اعلیٰ ہے. کسی دن بیٹھ کے اس کا نام کی پرفیکشن ڈکلیئر کریں، نام پتہ ہوں گے سارے، ان کے میننگ پتہ ہوں گے. اگین کوئی بھی چیز ہم بغیر میننگ جانے نہیں کریں گے. یا رحمان یا رحمان یا رحمان پکارے جا رہے ہیں اس کو، اس کے نام کے تسبیح ہی تو ہے، ذکر ہی تو ہے. پتہ ہو یا رحمان کہہ کے کس محبتوں والے کا پکار رہا ہوں، کیسے محبتیں نچھاور ہوں گی. اب سورہ حجر آیت 98 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اس کی تعریف اور شکر کے ساتھ. تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، یا اللہ میں مانتی ہوں اور ڈکلیئر کرتی ہوں کہ آپ پرفیکٹ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کم اپ ود ریزن بحمد ربک، اس کی تعریف کے ساتھ. یا اللہ میں نے ایمبریولوجی دیکھی ہے، پڑھی ہے، سنی ہے. یا اللہ میں نے دیکھا ہے کیسے پودے سن سکتے ہیں اور کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کتنی طرح کے پتوں کی شیپس ہیں، کتنی طرح کے پھل ہیں. یا اللہ وٹامنز اور نیوٹرینٹس اور ڈی این اے اور انسان کا دماغ اور یونیورس سب جاننے کے بعد، آپ کی انٹیلیجنس دیکھنے کے بعد آئی کم ٹو ریئلائزیشن. ہو سکتا ہے وہ قرآن پڑھ کے ہمارے دل میں پرفیکشن آ گئی اللہ تعالیٰ کی، دل ڈکلیئر کر رہا ہے. اصل میں وہ تسبیح ہے جب ہم اصل میں کنونسڈ ہیں کہ اللہ یو آر بیونڈ پرفیکشن. پرفیکشن اٹ سیلف مائٹ ناٹ بی اے کمپلیٹ ورڈ فار یو. اللہ ہر عیب ہر غلطی سے پاک ہے. بحمد ربک، اس کی تعریف اور شکر کے ساتھ تسبیح کرو. وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. نماز کے بعد جو تسبیح ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، which is very famous, which all of us know, we should do that. اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام تسبیحات کیا کرتے تھے. استغفر اللہ کی تسبیح ڈائریکٹ حکم ہے اللہ کا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی. سورہ النصر وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کرو. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to recite استغفر اللہ 100 times every day. وہ جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں گن گن کے کیا پڑھنا، 33 بھی تو ایک نمبر ہی ہے، 34 بھی تو ایک نمبر ہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، 100 بھی تو ایک نمبر ہی ہے، 3 ٹائم سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس بھی تو ایک نمبر ہی ہے. ہو سکتا ہے آفٹر ڈوئنگ تسبیح انف، اور جب آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ کو یاد رہتا ہے کہ آپ نے کرنی ہے، پھر ایک سٹیج آتا ہے جب آپ بغیر تسبیح پکڑے بھی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. گریٹ. لیکن we can't mock people. Why are you holding it? We have done it at one point. ہمیں لگتا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے اس کے نام کی تسبیح کی جائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کرے ہم سب کو عربی آتی ہو تو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہ پڑے، لفظ دل سے نکل رہے ہو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 10 بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، 10 بار یا 100 بار صبح شام پڑھیں گے ہم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو. درود کی تسبیح پڑھنا اللہ کا حکم ہے، استغفار کی تسبیح پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن ڈکلیئر کرنا اللہ کا حکم ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 فاصبر علی ما یقولون، بی پیشنٹ اوور وٹ دے سے، صبر کریں اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. ہمیں سے ہر ایک انسان کی زندگی میں بڑی ایکوریٹ ہے یہ اسٹیٹمنٹ. ہر کچھ دن بعد ہم کسی نہ کسی کی کسی بات سے دکھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے چھوڑ دیں آپ ان کو، آپ جو کام کر رہے ہیں بس وہ کرتے رہیں.
فسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کے نام کی اور اس کی تعریف اور شکر کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں. قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، سورج غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے وقت، فسبح، اور تسبیح بیان کرو، اطراف النہاری، دن کے دونوں کنارے میں، لعلک ترضی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. تسبیح کرنے سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، تسبیح کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کو بہتر جان پائیں گے، ہمارے گناہ دھلیں گے، ہمارا دل صاف ہو جائے گا. بہت ٹائم پہلے میں درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا، دن میں 200 بار. وہ ہوتا ہے نا کہ آپ اتنے بار یہ پڑھیں گے تو یہ کام ہو جائے گا. اور پھر مجھے تھوڑے دنوں بعد لگا کہ ضرورت اور محبت میں بڑا فرق ہے. میں یہ ضرورت کے تحت نہیں کرنا چاہتی، میں محبت سے کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد سالوں لگے واپس درود شریف تک آنے میں. آپ کی وجہ ضرورت ہے تو ضرورت کے تحت ہی کریں، کریں تو صحیح. آہستہ آہستہ وہ ضرورت محبت تک پہنچ جائے گی. اب آپ درود پڑھتے ہوں گے تو آپ کو آپ کے دل میں درود شریف پڑھتے ہوئے کوئی ایک انسیڈنٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آ جاتا ہے. چاہے وہ راتوں کو جاگنا ہے، اتنا رونا ہے کہ پوری زمین گیلی ہو گئی ہے، اتنا کھڑے ہونا ہے کہ پاؤں سوج گئے ہیں، اتنا غم سہنا ہے کہ پورے سال کو غم کا سال قرار دیا جائے. جو بھی ہے، یو ریمبر بیٹے کی ڈیتھ ہے کہ ان کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، اور ایک صحابی فرمانے یا رسول اللہ آپ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. They have always seen him smiling. انہیں نہیں پتا راتوں کو رویا جا رہا ہے، اس لیے وہ شوق میں کہ آپ بھی رو رہے ہیں. جتنی احادیث ہمیں پتہ ہے وہ ہر صحابی کو نہیں پتہ تھی. یہ ان کے سامنے تو جتنی کانورسیشن ہو رہی ہے انہیں اتنی ہی پتہ ہے. ہر ایک انسیڈنٹ جو ہم تک پہنچا ہے وہ ان تک نہیں پہنچا. کچھ تو پوری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے. تسبیح has to be a constant part of our life. Again, کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں بعد میں کریں گے اور پھر وہ نہیں ہو پاتا. So we have to assign 15 minutes in the morning and 15 minutes in the evening. ٹائمر لگا کے پراپر کہ یہ ٹائم میری تسبیح کا ہے اور اب میں نے تسبیح کرنی ہے. What is another part of our life that we really have to focus on? Health. And what do we do about it? نہیں، شروع میں کرنا کچھ نہیں ہے. Just start getting information. اب ہر روز 10 منٹ شام میں، یہ سب ایک ساتھ نہیں کرنا. We have to give ourselves rest. 15 منٹ 20 منٹ گھر کا کام کر کے پھر واپس آ جائیں، جو بھی آفس کا کام ہے پڑھائی کر کے پھر واپس آ جائیں. 10 منٹ کے لیے every day we have to learn something about health. اب جو آپ کو کھانے کے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیا کھانا کس سے پہلے کھانا چاہیے اور کس کے بعد کھانا چاہیے، کون سے 2 کھانے ایک ساتھ کھا سکتے ہیں، everything. دین کے اصول کیا ہیں کھانے کے بارے میں. Is Islam actually concerned with this or not? Yes. یا ایھا الناس، لوگو، کلوا مما فی الارض، کھاؤ زمین میں سے، حلالن حلال، جو ہم سب کو پتہ ہے، طیباً پاکیزہ، which nobody focuses on. ہمیں لگتا ہے اچھا کھانا کھانا شاید فیشن کا حصہ ہے، ڈائٹ شاید نیا ورڈ ہے. اللہ کا حکم ہے قرآن میں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے فٹ سٹیپس پہ مت چلنا. شیطان نے آدم علیہ السلام کو کھانا کھلا کے ہی اللہ کی نافرمانی کروائی تھی. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، ایٹ اینڈ ڈرنک منع کس نے کیا ہے؟ زندگی میں انجوائے کرنا ہرگز ہرگز منع نہیں ہے. وَلَا تُسْرِفُوا، but don't go overboard. That should not become the purpose of your life. یا پھر بھی سائنٹیفک اسٹڈی ہے، وہ ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چل رہا ہے. ویسے بھی ہم عام زندگی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ موسٹ پیپل ڈائی ان دا ورلڈ بیکاز آف اوور ایٹنگ، ناٹ بیکاز آف ہنگر. دنیا میں زیادہ تر اموات زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں، نہ کہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے. بھوک کی وجہ سے نہیں اتنے لوگ مرتے جتنے زیادہ کھانے کی وجہ سے مرتے ہیں. زیادہ کھانے کا کیا مطلب ہے کہ اچانک اتنا کھانا کھا لیا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے؟ نہیں، اوور دا ٹائم سالوں اتنا زیادہ کھانا کھایا ہے کہ پھر شوگر اور پھر بلڈ پریشر اور پھر 1000 بیماریاں ہو گئی. ڈاکٹر بیچارے جب کہتے ہیں نا پکوڑے سموسے یہ چیزیں منع ہے، چاول منع ہے، یہ وہ منع ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ظاہر ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے ایک انسان کو بٹھا کے بتانے کا کہ کیوں منع ہے بھائی. کیا کرتی ہے شوگر اندر جا کے؟ آپ نے جو پہلے پھل کھائے ہوتے ہیں، جو بادام کھائے ہوتے ہیں، جو اچھا کھانا کھایا ہوتا ہے، سبزی کھائی ہوتی ہے، وہ سارے نیوٹریشن چھین لیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی، وہ آپ کا نقصان کر رہی ہے، وہ آپ کی صحت پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ وی ہیو ٹو گیٹ انفارمیشن اباؤٹ اٹ. جتنا ہم زیادہ انفارمیشن لیتے جائیں گے، obviously not just physical health, emotional well-being.
اس کے بارے میں یو ہیو ٹو اسٹارٹ لرننگ، یو ہیو ٹو اسٹارٹ واچنگ ویڈیوز اباؤٹ، ویکیبلری ہونی چاہیے کہ میں اس ٹائم درد میں ہوں، اداس ہوں، خوف میں ہوں، ہرٹ ہوں، یا میں نگلیکٹڈ فیل کر، جب ہمیں یہ ورڈ ہی نہیں پتا تو ہمارے ہر ایموشن کو ہی کہیں گے، میں یا تو اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی کیونکہ ویکیبلری ہی نہیں ہے، نہ اپنے آپ سے بات ہوگی نہ باہر دنیا سے بات ہوگی. تو ایموشنل ہیلتھ ہو، فزیکل ہیلتھ ہو، مینٹل ہیلتھ ہو، اسپرچول ہیلتھ تو انشاءاللہ قرآن پاک سے، تسبیح سے، قرآن پہ تدبر کر کے وہ ٹھیک ہوتی رہے گی، کنیکشن بنا رہے گا. مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ کے بارے میں فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہمیں انفارمیشن لینا شروع کرنی ہے. آل آف دس از ان یور فارم. اور اس کے نیچے لمبے پیراگراف کی جگہ کہ ہر ایک لکھے گا کہ ہاں دس از وٹ آئی سو وٹ ڈیڈ ٹوڈے، یہ آج میں نے سیکھا، چاہے ایک دو لائنز میں، یا پھر آج میں نے نہیں کیا، یہ ریزن تھا، آئی ہوپ آئی کین ڈو اٹ ٹمارو. اوکے، وٹ ایلس آر وی ڈوئنگ؟ لرننگ اینڈ ایکسپلورنگ. وہ انسان گرو ہی نہیں کر رہا جو زندگی میں نئے کانسیپٹس نہیں سیکھ رہا. وہ صرف دین کے بارے میں ہی نہیں، عقیدہ، ہم میں سے کتنے لوگوں نے عقیدہ کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے زندگی میں 40 سے زیادہ حدیث پڑھی ہے؟ کتنے لوگوں نے سیرہ کی کتاب پڑھی ہے؟ کتنے لوگوں کو فقہ کے بارے میں کچھ بھی پتا ہے؟ وی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ اٹ. یہاں سے شروع کرنا ہے. اور پھر کتنے سائنسز ہیں ایکسپلور کرنے کے لیے. آج کل تو ہر چیز فنگر پرنٹس پہ اویلیبل ہے، فنگر ٹپس پہ اویلیبل ہے. ایمبریولوجی پڑھیں گے اور پھر دل سے نکلے گا سبحان اللہ یا اللہ. یونیورس کے بارے میں ڈاکیومنٹریز دیکھیں گے، میتھمیٹیکل ایکویشنز دیکھیں گے، فزکس کیسے کام کر، پوری دنیا میتھس اور فزکس کے اصولوں پہ کام کر رہی ہے. جب یہ دیکھیں گے تو پھر جب اگلی بار سبحان اللہ دل سے نکلے گا تو وہ واقعی وی ول مین وٹ وی آر سیئنگ. لرننگ اینڈ ایکسپلورنگ از پارٹ آف آر ریلیجن. سورہ فاتر آیہ نمبر 28، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اصل میں جو لوگ I'm not sure how do we say it in اردو، خوف نہیں ہے یہ لفظ. یخشا کہتے ہیں جب آپ کسی کے روب میں اتنے زیادہ آئیں کہ آپ جم جائیں. بھائی برف کی وجہ سے جب پتے جمتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ وہ پتے خشی میں ہیں. آپ کو پتا ہو کہ آپ کس علم والے کے سامنے، کتنی بڑی قدرت والے کے سامنے کھڑے ہیں، تو اٹ ہیز این امپیکٹ آن آر باڈی لینگویج. پھر ہم نماز میں کھڑے ہوں گے اور دیکھنے والے کو پتا ہوگا کہ بھائی یہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں کام پر ہے. حضرت علی، اب پھر ہمیں پتا چلے کہ حضرت علی کا چہرہ کیوں لال پیلا ہو جاتا تھا جب نماز کا وقت آتا تھا. انہیں پتا تھا وہ کس کے سامنے جا رہے ہیں، ہمیں پتا نہیں ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں. علماء کا مطلب اسکالر ہرگز نہیں ہے، علم والے، پیپل who have knowledge about medical science، سائیکالوجی کے بارے میں. اب تو ضروری نہیں ہے نا کہ ہم ایک فیلڈ میں جائیں اور اسی کی ڈگری حاصل کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رنگ اللہ کے ہونے کی نشانی ہے، زبانیں اللہ کے ہونے کی نشانی ہے، زمین و آسمان اللہ کے ہونے کی نشانی ہے. ہم ایکسپلور نہیں کر رہے. کل ان سے کہہ دیجئے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ we have to explore all the theories جو دنیا کہتی ہے کہ وہ پاسبل ہیں دنیا میں رہنے کی. سیکولرزم، لبرلزم کے لفظ ہم نے سنے ہوئے، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، یہ کیوں نہیں جان رہے ہم. آج کے انسان ویسے کیوں بیہیو کر رہے ہیں جیسے کر رہے ہیں. کل سیرو فی الارض، گھومو پھرو زمین میں. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ ہمیں لگتا ہے قرآن پاک بڑا خدا نخواستہ بورنگ ہے کیونکہ بچپن میں ہمیں پڑھایا ایسے گیا ہے. قرآن تو اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ قرآن کی طرف آتے ہیں وہ آپ کو ایک نئے اینگل کی طرف نئے اینگل سے دنیا دیکھنے کو دکھاتا ہے. قرآن پاک tells you to go out for hiking. آپ دیکھیں زمین پہ، دنیا کی سیر کریں. آپ نے قرآن پڑھا، اب قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کہ جائیں دنیا دیکھیں. اور پھر ہمیں وہ کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے. ہم نے قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھا تھا. قل سیروا فی الارض، ان سے کہہ دیجئے travel through the land فانظروا کیف بدأ الخلق and see how the creation began. گھومنا پھرنا ہے تو گھومنا پھرنا بھی مقصد کے ساتھ ہے. آپ جا رہے ہیں اور آپ کے دماغ میں سوال آ رہے ہیں. سورہ الذاریات آیہ نمبر 21، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں آیات ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے. وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری اپنی ذات کے اندر، ہمارے اپنے اندر. What is a human personality? The science still fails to describe. ڈیتھ کیا ہے؟ ہزار ڈیفینیشن ہے اس کی. کیا دماغ بند ہو جاتا ہے تو ڈیتھ ہوتی ہے، دل بند ہو جائے کیونکہ روح کو تو وہ ڈکلیئر نہیں کر رہے. وفی انفسکم، تمہارے اندر نشانیاں ہیں. انسان کا دل فزیکلی کام کیسے کر رہا ہے، دماغ کی اسٹڈی کریں آپ حیران رہ جاتے ہیں. افلا تبصرون، کیا تم دیکھو گے نہیں، کیا بصارت کی آنکھ نہیں کھولنی. اینڈ دین دا لاسٹ پارٹ، اس 21 دن میں ایک لاسٹ میں کوسچن ہے
which is how will you serve Allah Ta'ala? How can I serve Allah Ta'ala better and His creation better? And that is inspired from Surah Al-Kahf, ayah number 110. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، فرق اتنا ہے کہ مجھ پہ وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، اسے چاہیے کہ فکس کرنا شروع کرے اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو. دیٹ از دا کوشچن، ہاؤ ڈو آئی سرو اللہ تعالیٰ کریشن بیٹر. میری کیا اسکل سیٹ ہے، میری کیا اسٹرانگ پوائنٹس ہیں جو جس سے میں دنیا کو سرو کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، they should work عملا صالحا، اصلاح کے کاموں میں، فکسنگ سم تھنگ، ریفارمنگ، جو چیز غلط ہو رہی ہے دنیا میں اس کو ٹھیک کرنے پہ لگ جائیں. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں. اللہ آپ کو کیسے بہتر سرو کر سکتے ہیں، آپ کی عبادت کیسے کی جائے. بہت سے لوگوں سے تسبیح اور قرآن کے بارے میں یہ سن کے کہ صرف یہ انف نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے شاید یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یار آپ کی تعریف کن لفظوں میں کریں کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کا شکر کن آنسوؤں سے ادا کریں کہ آپ راضی ہو جائیں. ایک اور فیلڈ جو ہم آئی تھنک وی ہیو ناٹ ڈسکسڈ یٹ، وچ از دا فزیکل ہیلتھ. فزیکل ہیلتھ کے بارے میں وٹ آر وی ڈوئنگ اباؤٹ اٹ. 30 منٹس انشاءاللہ ہر روز ہم نے اسائن کرنے ہیں ٹو سم فزیکل ایکٹیویٹی دیٹ ویل بی ڈوئنگ ان آور لائف. وہ کوئی بھی قسم کی ایکسرسائز ہو سکتی ہے، کسی دن ہو سکتا ہے ہم صرف میڈیٹیشن کر رہے ہیں، ہم صرف بیٹھے ہیں اپنے تھاٹس کے ساتھ اور کچھ اور نہیں کر رہے. کسی دن ہم بریدنگ ایکسرسائزز کر رہے ہیں، کسی دن ہم جرنلنگ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اپنے تھاٹس. تو یو ول گیٹ دس گوگل فارم، پلیز ٹرائی فلنگ اٹ ان ایوری ڈے. اٹس فار یو، آئی ہیو ڈن اٹ فار مائی سیلف، آئی ایم ہوپ فلی گوئنگ ٹو ورک آن اٹ. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے راستے میں کیا کیا چیزیں ہیں جو رکاوٹ آ سکتی ہے. آپ بیمار پڑ سکتے ہیں،